السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خاکسار کا نام محمد مالک ہے۔ عرصہ دراز سے جرمنی میں مقیم ہوں۔ میری جرمن بیوی ہے جس سے 4 بچے ہیں۔ پھولوں کی 2 دکانیں ہیں۔ یہاں ذاتی مکان ہے۔ شکر ہے الحمدللہ کہ اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ میرے احمدی دوست، بلکہ اب قادیانی کہنا مناسب ہوگا، کافی زیادہ تھے۔ انہی سے امام مہدی کا ذکر سنا اور قادیانی ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہی امام مہدی ہے جس کا ذکر آپ علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ 24 دسمبر 1998 کا واقعہ ہے۔ مجھ پر گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت دباؤ پڑا، مگر میں ثابت قدم رہا۔ میں نے 100 مساجد اسکیم کے تحت قادیانیوں کو 20,000 مارک دینے کا وعدہ بھی کیا، جس میں سے تقریباً 16,000 کی ادائیگی کر دی۔ ماہانہ چندہ ماہ فیملی کے تقریباً 400 مارک دیتا رہا۔ تقریباً 1 سال میں مجلس انصار اللہ جماعت پل ہائم کا زعیم بھی رہا۔ چند ماہ قبل ایک قادیانی دوست نے ہی مجھے بتایا کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو صرف امام مہدی ہی نہیں بلکہ نبی اور رسول بھی مانتے ہیں۔ اور ایک جگہ مرزا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ خدا تعالی میرے جسم میں داخل ہو گیا اور مجھ میں تحلیل ہو گیا، اور میں نے محسوس کیا کہ اب میں ہی خدا ہوں، اور اس کے بعد ساری دنیا میں نے بنائی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اسی وقت جماعت سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے دھوکے میں رکھا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ سب کچھ ثابت کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ محترم مربی جلال شمس صاحب تشریف لائیں اور میں مسلمان علماء سے رابطہ کرتا ہوں، دونوں آمنے سامنے بیٹھیں، جو بھی سچا ہوگا میں مان لوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا منظور احمد الحسینی کے مناظرہ کولون جرمنی کی تفصیلی روایات میں ہے کہ محمد مالک نے مناظرے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے مجلس مناظرہ کے شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آج سے 2 سال پہلے میں قادیانی ہوا تھا، اور مجھے قادیانیوں نے بتلایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مگر کچھ دنوں پہلے مجھے یہ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے نبی، رسول اور خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ لہذا میں نے یہ مجلس اسی لیے منعقد کرائی ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میں مسلمانوں کے نمائندے مولانا منظور احمد الحسینی سے درخواست کروں گا کہ وہ قادیانی کتب کے حوالے سے بتلائیں کہ مرزا قادیانی نے یہ دعوے کیے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ مولانا منظور احمد الحسینی نے تمام حاضرین مجلس کے سامنے بالتفصیل قادیانی کتب سے یہ ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعین نے 200 سے زیادہ دعوے کیے ہیں، جن میں سے اس کا ایک دعویٰ نبوت و رسالت کا بھی ہے۔ دوسرا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ نعوذ باللہ وہ خود محمد رسول اللہ بن گیا ہے، اور تیسرا دعویٰ اس نے خدا ہونے کا کیا ہے، اور انہوں نے ان دعووں کو مرزا قادیانی کی کتابوں، روحانی خزائن سے جو ساری ان کے پاس اس وقت موجود تھیں ثابت کیا۔ علم و دلائل کی روشنی میں قادیانی مربی اور ان کے رفقا لاجواب و مبہوت ہو گئے۔ چنانچہ ان تمام حوالہ جات کو سن کر محمد مالک دوبارہ کھڑے ہوئے اور مرزائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تم نے 2 سال تک دھوکہ دیے رکھا، آج تمہاری کتابوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مذکورہ بالا یہ تمام دعوے کیے تھے۔ آج مجھ پر یہ حقیقت حال واضح ہو گئی ہے، لہذا میں سب حاضرین کے سامنے اعلان کرتا ہوں
کہ آج سے میرا قادیانی مذہب سے ہر طرح کا تعلق ختم ہے، یہ جھوٹا مذہب ہے، یہ جھوٹا مذہب تمہیں مبارک ہو، اور میں توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جسے ہدایت دے دے۔ دوستو، یہ قادیانیوں اور غیر مسلموں میں ہم اتنا فرق کیوں کرتے ہیں؟ آئیے آپ کو یہ بھی بتلاتا چلو۔ دوستو، ہندو تسلیم کرتا ہے کہ وہ ہندو ہے اور ہم مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو ہندو اور ہم کو مسلمان مانتا ہے، ہمارا اور ان کا کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم مسلم، وہ غیر مسلم۔ عیسائی تسلیم کرتا ہے کہ وہ عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی اور ہم کو مسلم کہتا ہے، ہمارا اور ان کا کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم مسلم، وہ غیر مسلم۔ سکھوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سکھ اور ہم کو مسلم کہتے ہیں۔ صاف اور واضح حقیقت ہے، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم مسلم، وہ غیر مسلم، اور غیر مسلم یہی کچھ یہودی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہ ہم کو مسلم سمجھ کر مارتا ہے، ہم اس کو یہودی سمجھ کر لڑتے ہیں۔ شناخت واضح ہے، ہمارا شناخت کے معاملے میں ان سے کوئی جھگڑا نہیں۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلم اور ہم کو غیر مسلم کہتا ہے، لہذا ہم اگر ان کو مسلم مانیں تو ہمیں اپنے آپ کو غیر مسلم ماننا پڑے گا۔ شناخت ایک ہے، دعوے دار دو ہیں۔ غلام احمد قادیانی کے مطابق جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، قادیانی کے مطابق وہ بھی کافر ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور کی عدالت ان کو غیر مسلم قرار دے چکی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی سپریم کورٹ ان کو غیر مسلم قرار دے کر ان کے مردے مسلم قبرستان میں دفنانے کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ قادیانی کے ساتھ ہمارا شناخت کا جھگڑا اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنے آپ کو اقلیت مان کر اقلیتی ووٹ نہیں بنواتے اور اقلیتی امیدوار کھڑا نہیں کرتے۔ ہر مذہب کی عبادت گاہ کا الگ نام ہے، وہ ہماری عبادت گاہ کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کے کلمے میں محمد سے مراد مدینے والے محمد نہیں بلکہ غلام احمد لعین قادیانی ہے، جسے وہ پہلے محمد سے زیادہ شان والا کہتے ہیں۔ اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ اپنا کلمہ بتائیں تو اس نے کہا کہ جب آنے والا محمد ہی ہے تو ہمیں نیا کلمہ، یعنی جب قادیانیوں کو کہا گیا کہ کلمہ بنائیں تو اس نے کہا کہ جب آنے والا محمد ہی ہے تو ہمیں نیا کلمہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا ہی نام سورۃ الصف میں احمد رکھا گیا۔ قرآن اللہ کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں، نقل کفر نہ باشد، لہذا اس وجہ سے ان کے کلمے پہ بھی پابندی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاداشت بخیر، قائد اعظم محمد علی جناح نے کتنا اعتماد کیا تھا سر ظفر اللہ خان پر کہ اسے اسلامی ریاست کا پہلا وزیر خارجہ بنایا تھا، اور اس نے پاکستانی سفارت خانوں کو قادیانی مشنز میں تبدیل کر دیا تھا۔ نیز وزارت خارجہ کو کچھ اس طرح قادیانیوں سے بھرا تھا کہ آج بھی وزارت خارجہ میں ہر تیسرا سفارتکار قادیانی ہے، اور ہر سفارت خانے میں سیکٹری لیول کا قادیانی افسر موجود ہے۔ بیرون ملک پاکستانی اسکول جو سفارت خانوں کے تابع ہیں، ان میں پرنسپل اور وائس پرنسپل، سیکشن انچارج قادیانی لگائے جاتے ہیں۔ ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کو غیر مسلم سمجھ کر ان کا جنازہ تک نہ پڑھا
اور کہا آپ مجھے ایک غیر مسلم ریاست کا مسلم وزیر سمجھ لیں یا ایک اسلامی ریاست کا غیر مسلم وزیر۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کافر قرار دینے سے پہلے قادیانیوں نے ہمیں کافر قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم اپنی کھوئی ہوئی شناخت واپس لینے کے لیے مجبور ہوئے۔ قادیانی خلیفہ سے جب اجازت لی گئی کہ مسلمان بچوں کی نماز جنازہ کی اجازت تو دی جائے کیونکہ وہ تو نہ سمجھ اور معصوم ہیں، تو قادیانی خلیفہ لعین نے کہا کہ پھر عیسائیوں اور ہندوؤں کے بچوں کی نماز جنازہ بھی پڑھ لیا کرو کیونکہ معصوم اور ناسمجھ تو وہ بھی ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والے اپنے متحدوں کو اس فتنے کے بارے میں آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اگر آج ہم جد و جہد کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو اس سے کچھ متعارف کروا دیں گے تو آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گی، نہیں تو یہ فتنہ ہماری آنے والی نسلوں کو کھا جائے گا۔ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اس سے اور بڑا فتنہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ایمان کو لے کر ڈوبنے والا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنا ہو سکے ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔